پروفیسر کہتا ہے کہ میرے دوستوں سے طولانی بات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بہت سارے مطالب سکھائے اور بہت سارے مناظر دکھائے، لیکن ابھی مجھے ان میں سے جو یاد آ رہے تھے وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے میری کامیابی کی دعا کی اور چلے گئے۔ اس کے بعد میرے والدہ سے مستقبل کے موضوع پر بات ہوئی۔ انہوں نے بشری معاشرے کے مستقبل کے بارے میں بتایا اور کہا کہ اموات روحیں یہ اطلاع رکھتی ہیں، لیکن اپنے درجات کے حساب سے اطلاع رکھتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برزخ میں موجود مومنین ظہور کے بارے میں باخبر ہیں، کیونکہ اس سے برزخ کے مومنین بھی متاثر ہوں گے، ایک دوسرے کو بشارت دیں گے، خوشحال ہوں گے، کیونکہ ظہور سے صرف دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی بلکہ برزخ میں بھی تبدیلی آئے گی۔ ظہور دنیا کے کمال کا آخری درجہ ہے۔ عالم میں ہر چیز ہونے کی طرف جا رہی ہے، ہر چیز عالم میں حرکت میں ہے، دنیا بھی اپنے کمال کی طرف مسلسل حرکت میں ہے، اور یہ وہ کمال ہے کہ آخری درجے کا کمال ہے کہ جو ایسے زمانے میں ہوگا کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ایسا زمانہ ہوگا کہ جو آخرت سے بہت زیادہ شباہت رکھے گا۔ دنیا ہوگی لیکن دنیا نہیں ہوگی، دنیا کے قواعد کے مطابق رفتار نہیں ہوگی، محدودیتوں کو اٹھا لیا جائے گا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، لیکن پھر بھی ابھی دنیا ہوگی، 4 فصلیں ہوں گی، مہینے ہوں گے، چاند سورج ہوگا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب کچھ ہوگا، لیکن اپنے کمال کے ساتھ ہوگا، بے عدالتی نہیں ہوگی، کیونکہ قرار نہیں تھا کہ دنیا میں بے عدالتی ہو۔ یہ ہم سب نے کیا ہے، ہم سب جو برداشت کر رہے ہیں، خدا نے ہمارے لیے ظلم کو مقرر نہیں کیا۔ ان مظالم کے ساتھ لڑا جائے تاکہ یہ ختم ہو، اس کو ختم کرنے کے لیے قدم اٹھائیں۔ یہ ظلم ہماری تقدیر کا حصہ نہیں تھے، یہ عالم کے بنائے ہوئے قانون سے سازگار نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام اس اضافی کو ہٹائیں گے، بہت ساری مشکلات جو قرار نہیں تھی اور ہیں، ظہور کے وقت وہ سب ہٹ جائیں گی، دنیا کمال تک پہنچ جائے گی، اور دنیا میں برزخ کے قوانین لاگو ہوں گے، اور اس طرف برزخ بھی کمال تک پہنچے گی۔ میری والدہ نے کہا کہ معاشرے میں زنا، جھوٹ، سود، رشوت، موت والے فتنے اور فتنہ برپا کرنے والے لوگ لوگوں کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح کچلیں گے، مار ڈالیں گے۔ پوچھا گروہ کے گروہ یا ایک ایک کر کے ماریں گے؟ کہا حالات ایسے ہو جائیں گے کہ دنیا کے ہر نقطے پر ہر شخص دھمکی کے زیر اثر ہوگا، جو فٹ پاتھ پر چل رہا ہے، دکان میں ہوگا، جس جگہ پہ بھی ہوگا، دفتر میں، لائبریری میں، پارک میں، سب جگہ وہ کسی نہ کسی دھمکی کے زیر اثر ہوگا۔ حتیٰ مسجد اور معبد میں بھی لوگ اسی حال میں ہوں گے۔ اور اس بدبختی کے اوج کے زمانے میں 2 رہبر آئیں گے، 2 پاورفل رہبر آئیں گے جو اپنی حرکتوں کو انجام دیں گے، بہت زیادہ اثر و رسوخ والے ہوں گے، اور ان دونوں کا مرکز مشرق وسطیٰ ہوگا۔ اور جس کوٹ کے ساتھ اس کی والدہ نے اسے بتایا، اس سے مراد خراسانی اور سفیانی ہے۔ سفیانی ابو سفیان کی نسل سے ہے، شام میں حکومت کو تشکیل دے گا، لبنان، اردن، سوریہ اور عراق کے کچھ حصے پر قبضہ کرے گا۔ صرف 6 مہینے حکومت کرے گا، لیکن اس میں اس کی حکومت اوج پر جائے گی۔ روایات میں سفیانی کے ظلم کے بارے میں موجود ہے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں پر ظلم کرے گا، لیکن اس کا دورانیہ صرف 6 مہینے ہوگا، اور جو ظہور کی ابتدا ہے، سفیانی اور خراسانی کی آپس میں جنگ ہوگی، اور پھر یہ لوگ شام کی طرف جائیں گے، کیونکہ شام کی فتح بیت المقدس کی فتح کی نشانی ہے۔ پہلے شام فتح ہوگا اور پھر بیت المقدس ہوگا۔ بیت المقدس ظہور کے بعد آزاد ہوگا اور خود حضرت کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ روایات میں موجود ہے کہ ایک تعداد بیت المقدس آزاد کرنے جائے گی لیکن نہیں کر پائے گی، اور خود امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ امام زمانہ علیہ السلام وہاں پر بیت المقدس میں نماز پڑھیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کریں گے، اور پھر عالمین کے مسیحوں میں سے بہت زیادہ ان پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر یہیں پر یہودیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوں گی۔ اتنا سخت دور آئے گا کہ روایات میں ہے کہ لوگ قبرستان جائیں گے تو مردے سے حسد کریں گے اور کہیں گے تم خوش قسمت ہو جو مر گئے ہو۔
ظہور سے پہلے انتہائی سخت شرائط ہوں گے۔ دنیا سکرات کی حالت میں ہوگی، کیونکہ برزخ میں داخل ہونے کے لیے سکرات سے گزرنا پڑتا ہے، شدید دباؤ سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب امام زمانہ علیہ السلام کا برزخی دور آئے گا تو اس سے پہلے یہ تمام سختیاں ہیں، دباؤ ہے، اور شیطان وہیں پر ایڑی چوٹی کا زور بھی لگائے گا اس زمانے میں، کیونکہ اس کی نابودی کا بھی زمانہ ہے۔ یمنی کے جو اس وقت تک طاقتور ہو گئے ہوں گے، فتح مکہ میں حضرت کے ساتھ ہوں گے، اور امام مکہ کو یمانیوں کے حوالے کر کر آگے بڑھ جائیں گے۔ اس موقع پر حجاز کی حکومت کمزور ہوگی اور وہ سفیانی سے درخواست کریں گی کہ سپاہ کو بھیجیں۔ ظہور آہستہ آہستہ اوج پر جائے گا، ایک رات کا کام نہیں ہے۔ فرمایا اگر دعا کرو گے تو ظہور 1000 سال جلدی ہو جائے گا۔ جیسے فرعون کے بارے میں ہے کہ لوگوں نے دعا کی تو 300 سال پہلے وہ مر گیا، اپنے وقت سے 300 سال پہلے مر گیا۔ حضرت اپنے ظہور سے 2 ہفتے پہلے نفس زکیہ کو کعبے میں بھیجیں گے، اور رکن اور مقام کے درمیان اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا اعلان کریں گے تو خراسانی مسلح حضرت کے گرد جمع ہو جائیں گے۔ کیسے جمع ہو جائیں گے؟ حج کے موقع پر وہ اپنے اسلحوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جائیں گے، کیونکہ جانتے ہیں کہ ظہور ہونے والا ہے۔ مکے کو فتح کرنے کے بعد سید خراسانی کے ساتھ اہواز کی سرحدوں پر آئیں گے، اور پھر روایات میں عجیب جملے ملتے ہیں کہ حضرت پرندے پر سوار ہوں گے، 7 پرندے اڑیں گے، اور معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہ احتمال ہے کہ اس پرندے سے مراد ہیلی کاپٹر ہے، اور پھر عراق میں آئیں گے۔ یہاں پر بھی جنگ ہے، عراق کو سکون میں لائیں گے، پھر بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور اس کے بعد مصر کی جانب بڑھیں گے۔ مصر کے اہرام ثلاثہ کے نیچے موجود خزانوں کو نکالیں گے۔ وہ خزانے اس قدر زیادہ ہیں کہ تمام عالم کو ثروت مند کر دیں گے، اور پھر رومیوں کے ساتھ مذاکرات ہوں گے۔ 7 سال کی قرارداد ہوگی، لیکن وہ لوگ توڑ دیں گے، اور پھر ان کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ جنگ تھوڑی طولانی ہوگی، اور پھر ترک کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ ترک کے بارے میں ہے کہ روس اور چینی قوم ہے، اور ان تمام سخت ترین حالات، سکرات، ان تمام سخت کاموں کے بعد اب باری آئے گی اس زمانے کی کہ جس کے ہم منتظر ہیں، وہ سکون دہ ماحول۔ اب لوگوں کو خدائے واحد کی طرف بلایا جائے گا، محکم دلیل کے ساتھ۔ سب دین واحد کو قبول کر لیں گے۔ وہ جب آئیں گے تو پہلے پسینہ ہے، پہلے پسینہ بہے گا، اور پھر فصل تیار ہوگی۔ پھر وہ دور آئے گا کہ جو آرام اور سکون کا اور رحمت کا دور ہوگا۔ روایات میں ہے کہ جب وہ آئیں گے تو پہلی نماز جمعہ عربستان میں پڑھیں گے، اور دوسری کوفہ میں پڑھیں گے۔ کوفہ میں اس قدر جمعیت ہوگی کہ لوگ شوق اور رونے کی آوازوں سے خطبہ تاخیر میں ہو جائے گا، مسجد لوگوں سے بھر جائے گی، اور پھر امام کہیں گے کہ فرات سے ایک پل لگاؤ کہ جو نجف کو کربلا سے متصل کرے۔ یہ پل 1 ہفتے میں تیار ہو جائے گا، اور اگلے جمعے کی نماز میں پہلی صف مسجد کوفہ میں ہوگی تو آخری صف ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حرم میں ہوگی۔ صرف 90 کلومیٹر تک صرف لوگ ہی لوگ ہوں گے۔ ابھی علوم کے دروازے نہیں کھلے ہیں، بعد میں کھلیں گے جب یہ ساری جھڑپیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ سارے اسکول، یونیورسٹیاں سب تعطیل ہو جائے گی، بند ہو جائیں گے، کیونکہ اصلی علوم آئے گا۔ یہ سب ناقص علوم ہیں۔ زمین کے سارے خزانے کشف ہو جائیں گے اور معاشرے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ مٹی سے برکت ابلے گی، آسمان سے بھی نازل ہوگی۔ اس زمانے کے لوگ عظیم ترقی کو دیکھیں گے، اجتماعی طور پر، فرنگی طور پر، تمدنی طور پر، دینی طور پر، روحی طور پر۔ ریاضی، فزکس، طب، علم جینیٹک کا علم اس قدر زیادہ ہو جائے گا، اور لوگوں کی عمر اس قدر طولانی ہو جائے گی کہ روایت میں ملتا ہے کہ ہر شخص اپنی 40 یا 70 نسلوں کو دیکھے گا۔ ابھی ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ سب سمجھ لے ایک مذاق ہے، فال ہے۔
اور فرمایا 27 علم کے دروازوں میں سے ہمارے پاس ابھی صرف علم کے 2 دروازے ہی کھلے ہیں، بعد میں وہ سارے دروازے کھلیں گے۔ پروفیسر کہتا ہے کہ میری والدہ یہ بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئی۔ طولانی خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ تمہاری چھٹی ختم ہو گئی ہے، تم زمین پر واپس جاؤ گے۔ پروفیسر سے پوچھا گیا کیا آپ زمین پر آنے پر غمگین تھے؟ کہا نہیں، میں معمولی حالت میں تھا۔ پہلے میں ناراض تھا، زمین پر نہیں آنا چاہتا تھا۔ میری والدہ نے کہا مجھے جب ناراض دیکھا تو کہا تم دنیا میں واپس جانے پر خدا کے شاکر رہو اور فکر کرو کہ اگر ہمیشہ کے لیے مر جاتے تو ابھی تک حق الناس کی وادی میں ہوتے، اور اب یہ چانس تمہیں دیا گیا ہے کہ خود کی اصلاح کرو، جاؤ واپس جاؤ اور اپنی غلطیوں کو سدھارو۔ زمین پر واپس جاؤ اور ایسا کام کرو کہ جب واپس آؤ تو دوبارہ حق الناس کی وادی میں نہ لے کر جائیں۔ میری والدہ کی باتوں کا مجھ پر بہت زیادہ اثر ہوا اور میں واپس لوٹنے پر راضی ہو گیا۔ میری والدہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تم واپس لوٹو میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتی ہوں، سن کر جاؤ۔ اور انہوں نے جو مجھے پہلی سفارش کی کہ وہ میں ہرگز نہیں فراموش کر سکتا، حق الناس کے بارے میں تھی کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو اور وقت کا خیال رکھو۔ دوسری سفارش شرک سے فاصلہ اختیار کرو۔ شرک ایک ایسا خطر ہے کہ جو لوگوں کو موت کے وقت تک ساتھ ہے۔ اس پر مصنف کہتا ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ شرک سے بری ہیں، شرک کا حساب کتاب ہم سے نہیں ہوگا۔ جس پر ڈاکٹر کہتا ہے، پروفیسر کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خدا کو ظالم سمجھنا، ظلمت کے برابر اس کی ذات کو لے کر آنا، یہ بھی شرک ہے۔ شرک کے درجات ہیں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میں بہت زیادہ خود کو اطمینان نہ دوں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم مریض ہوتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر نے دوائی لکھی، ہم نے کھائی اور ہم صحیح ہو گئے، اگر ہم کو بہبودی حاصل ہو گئی تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر نے ہم کو شفا دے دی، یہ شرک ہے۔ بلکہ کہیں کہ ڈاکٹر کے توسل سے شفا دی گئی، اصل شفا خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شرک کے مختلف مراتب ہیں۔ خدا کی رحمت سے مایوسی بھی شرک کا ایک مرتبہ ہے۔ اسباب کو اسباب سمجھو، خدا اگر چاہے تو بغیر سبب کے بھی چیزوں کو انسان تک پہنچا سکتا ہے۔ روایات میں ہے کہ خدا کے پاس ایک وادی ہے کہ اس میں سونے کے خزانے ہیں۔ خدا نے زمین کے اندر خزانوں کو ایک ایسی وادی میں قرار دیا ہے کہ اس وادی کے محافظ چونٹیاں ہیں۔ خراسانی اونٹ بھی جو کہ بہت سخت ہوتا ہے، سخت جان ہوتا ہے، اگر وہ بھی اس وادی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ چونٹیاں اسے داخل نہیں ہونے دیتی، محافظ ہیں۔ وہ خدا جو عالم کے سب سے بڑے خزانے کی حفاظت چونٹیوں کے ساتھ کروا رہا ہے۔ ہم بت کی پرستش نہیں کر رہے، لیکن اسباب کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو شرک ہے۔ ڈاکٹر کو ڈاکٹر جیسا ذہن دینا بھی خدا کا کام ہے۔ ایک شخص جو معدے کا اسپیشلسٹ تھا، اس کا بیٹا مریض ہو گیا، اس نے بہت ساری دوائیاں دی لیکن ٹھیک نہیں ہوا اور انتقال ہو گیا، اور پھر جب آخری رپورٹ آئی تو کہا کہ معمولی سے اسہال کی وجہ سے انتقال ہوا۔ ڈاکٹر بھی سمجھ نہیں پایا، بس یہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ ہر چیز توحید ہے، ہر سسٹم میں توحید ہے۔ شب قدر بھی توحید ہے، امام علی بھی مولائے موحدین ہے۔ اصلی جھگڑا توحید کا ہے۔ ہم جنگوں کو پیٹرول کا نام دیتے ہیں، تیل کا نام دیتے ہیں، مشرق وسطیٰ کا نام دیتے ہیں، جبکہ اصلی جنگ توحیدی ہے۔ ہم امام علی علیہ السلام کی شہادت کو تامہ کو مقصر قرار دیتے ہیں، وہ تھی مقصر اسباب تھی، لیکن اصلی جنگ جو ہے وہ توحید کی تھی۔ شیطان کی وادی ہے، اس کے پاس مختلف ابزار ہیں، مہارت رکھتا ہے کہ کس کو کس طریقے سے زمین پر پٹکے، لیکن اصلی جنگ وہ بہکانے والا، وسوسہ ڈالنے والا وہ شیطان ہے، اور شیطان کی خدا سے جنگ ہے کہ جو اصلی توحیدی جنگ ہے۔ میری والدہ کہتی ہے کہ ہم لوگ خدا سے امید رکھتے ہوئے کسی سے مدد طلب کریں، در حقیقت گشائش کاموں کی خدا سے درخواست کریں، شرک کو کم نہ سمجھیں، اخلاص کے ساتھ کاموں کو انجام دیں۔
وہ تیسری سفارش یہ کرتی ہیں کہ ہرگز خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ایمان رکھو کہ خدا بندوں کی حاجتوں کو پوری کرے گا، گرچہ اسباب فراہم ہو یا نہ ہو۔ بہرحال خدا بندوں کی آواز کو سن رہا ہے، اگر صلاح ہوگی تو اجابت کرے گا۔ وہ اپنے بندوں کو شر سے امان میں رکھتا ہے۔ خدا اپنے بندوں کو بخشتا ہے اگر حقیقت میں شرمندہ ہوں۔ میری والدہ نے چوتھی سفارش یہ کی کہ ہر قسم کے تکبر سے اپنے وجود کو پاک کروں۔ تکبر گناہان کبیرہ میں سے ہے اور شیطان تکبر کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے دور ہوا۔ اگر ہم اپنی ابتدا کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کس گندگی سے آئے ہیں تو تکبر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اگر وہ غلاف جو خدا نے ہمارے جسم پر ڈالا ہوا ہے وہ ہٹ جائے تو ہمارے اندر سے گندی بدبو باہر آئے گی۔ ہم قدرت مند نہیں ہیں، ناتوان ہیں۔ دنیا کا بڑا سے بڑا طاقتور بھی ایک معمولی بیکٹیریا سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی والدہ سے خدا حافظی کی۔ وہ اپنے گھر کے اندر گئی اور میں اسے دیکھتا رہا کہ اچانک میں نے اوپر کی جانب نگاہ کی۔ میں نے ایک عظیم نور کو دیکھا، بہت زیادہ عظیم، خوبصورت، عجیب انداز میں سفید تھا۔ وہ عادی نور نہیں تھا، نہایت عالی نور تھا۔ ایک انتہائی اعلیٰ قسم کی انرجی کا انفجار تھا اور سب چیز، ذرات، رنگ، بو، خوبصورتی سب پر تسلط رکھے ہوئے تھا۔ قدرت مند تھا، دانا تھا، ایسا نور تھا کہ جو بخشندہ تھا، لذت بخش تھا، بہت زیادہ مہربان تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس کو اسیری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ اپنی روح کی انتہائی اہم نقطے سے اس کو محسوس کر رہا ہوں۔ اچانک میرے منہ سے نکلا، بسم اللہ النور النور۔ اس کو نہ پہلے میں نے کبھی سنا تھا اور نہ اس جملے کو دیکھا تھا۔ نہیں معلوم میں نے کیوں کہا تھا۔ نور تھا لیکن نور نہیں تھا، سفید تھا لیکن سفید نہیں تھا، خدا کی ذات کا جلوہ تھا لیکن خدا نہیں تھا، وجود رکھتا تھا لیکن موجود نہیں تھا۔ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اگر سارے نور جمع ہو جائیں تب بھی ایسا نور نہیں ہوگا۔ اس کے سامنے عالم کے تمام نور تاریک ہیں۔ میری چھوٹی سی روح اس کے سامنے غرق ہو گئی تھی، بہت زیادہ راحت، بہت زیادہ خوش۔ اس نے میری روح کو غسل دیا اور آہستہ آہستہ گرم حصے میں لے کر آ گیا۔ میں اس حال میں خود کو تمام خوبصورتیوں اور بہت زیادہ بے نیاز سمجھ رہا تھا کہ یہ لقاء اللہ ہے۔ یہ لقاء اللہ کا سب سے نچلا مرتبہ ہے کہ بعض کو 23ویں رمضان کی رات کو حاصل ہوتا ہے۔ میں سب سے بے نیاز سمجھ رہا تھا خود کو سوائے خدا کے اور اس عظیم الہی نور کے کہ وہ نور سب کو تغذیہ کر رہا تھا۔ میں نے اس یقین کے ساتھ اس جگہ کو چھوڑا، ترک کیا کہ ایک دن واپس لوٹوں گا اور اس نور سے متصل ہو جاؤں گا۔